جرمنی کے شہر برلن میں واقع ایک تجربہ گاہ میں جوہری طبیعت دانوں کی ایک دریافت میں 1938 میں اوٹم ہان، لیزبی ٹنر اور فرٹز اسٹراسمین کے ذریعہ جوہری ہتھیار دریافت کرنے کے بعد پہلا ایٹم بم ممکن بنایا۔ جب تابکار مادے کا ایک ایٹم ہلکے ایٹموں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو توانائی کا اچانک تقاطر ریلیز ہوتا ہے۔ جوہری ہتھیار کی کھوج نے ہتھیاروں سمیت ایٹمی ٹیکنالوجی کا امکان کھولا۔ مینہٹن پروجیکٹ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک عملی ایٹم بم تیار کرنے کے لیے امریکی زیر قیادت کوششوں کا کوڈ نام تھا۔ مینہٹن پروجیکٹ اس خدشے کے جواب میں شروع کیا گیا تھا کہ جرمن سائنسدان 1930 کی دہائی سے ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کسی ہتھیار پر کام کر رہے ہیں۔ 28 دسمبر 1942 کو صدر فرینکلن ڈی روز نے مینہٹن پروجیکٹ کے قیام کی اجازت دی تاکہ جوہری تحقیق پر کام کرنے والے مختلف سائنسدانوں اور فوجی عہدیداروں کو اکٹھا کیا جا سکے۔ اب بات یہ ہے کہ ایٹم بم ایجاد کس نے کی۔ مینہٹن پروجیکٹ میں زیادہ تر کام نیو میکسیکو کے لاس الموس میں نظریہ ماہر طبیعیات جے رابرٹ اوپن ہائمر کی ہدایات پر ہوا تھا، جو ایٹم بم کے والد تھا۔ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے الامگورڈو کے قریب ایک دور دراز صحرا کے مقام پر پہلا ایٹم بم کامیابی کے ساتھ پھٹا گیا تھا۔ اس نے تقریباً 40,000 فٹ اونچائی پر مشروم کا ایک بہت بڑا بادل پیدا کیا اور جوہری دور میں اس کا آغاز کیا۔ لاس الموس کے سائنسدانوں نے سن 1945 تک 2 الگ الگ قسم کے ایٹم بم تیار کیے تھے: یورینیم پر مبنی ڈیزائن جس میں لٹل بوائے کہا جاتا ہے اور پلوٹونیم پر مبنی ہتھیار پیٹ مین کہا جاتا ہے۔ جبکہ یورپ میں جنگ اپریل میں ختم ہو چکی تھی، بیرالکاہل میں جاپانی افواج اور امریکی فوج کے مابین لڑائی جاری ہے۔ جولائی کے آخر میں صدر ہیری ٹرومین نے پوٹسڈم اعلامیہ کے ساتھ جاپان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس اعلامیے میں اگر جاپان نے ہتھیار ڈالنے نہیں کیا تو فوری اور مکمل تباہی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے اپنا پہلا ایٹم بم جاپان کے ہیروشیما شہر کے اوپر انولاگائی نامی B-29 بمبار طیارے سے گرا دیا۔ لٹل بوائے تقریباً 1313 کلو گرام طاقت سے پھٹا، جس نے شہر کے 5 مربع میل سمیت طے کی اور فوری طور پر 80,000 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بعد میں تابکاری کی نمائش سے دسیوں ہزاروں افراد ہلاک ہو جائیں گے۔ جب جاپانیوں نے فوری طور پر ہتھیار نہیں ڈالے تو امریکہ نے دوسرا ایٹم بم 3 دن بعد ناگاساکی کے شہر پر گرا دیا۔ پیٹ مین نے اندازے کے مطابق 40,000 افراد کو ہلاک کیا۔ امریکہ بمباروں نے ابتدائی طور پر کوکورا شہر کو نشانہ بنایا تھا، جہاں جاپان کا ایک سب سے بڑا ہتھیار پلانٹ تھا، لیکن آگ بجھانے والے چاقو کے دھواں نے کوکورا کے اوپر آسمان کو چکنا چور کر دیا۔ اس کے بعد امریکی طیارے اپنے ثانوی ہدف ناگاساکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک نئے اور انتہائی ظالمانہ بم کی تباہ کن طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے جاپانی شہنشاہ ہیروہیتو نے 15 اگست کو اپنے ملک کے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا، جسے وی جے ڈے کے طور پر منایا ہے۔ تو پلیز سبسکرائب کریں۔